تفسیر ضیاء قرآن کے اندر بعض روایات کے اندر یہ بھی آیا کہ ایک آیت حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ وجہ کریم دیہات کے اندر نازل ہوئی۔ یہ آیت کریمہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے حق کے اندر نازل ہوئی۔ ایک سائل ہے انہیں آ کے مسجد کے اندر سوال کی، اس وقت آپ حالت رکوع کے اندر سن حضرت ابو ذر غفاری نے روایت کی کہ انہیں کیا کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ظہر کی نماز پڑھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ظہر کی نماز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پڑھی۔ ایک شخص آیا نے سوال کیا لیکن کسی نے کچھ نہ کہا، انہیں آگے بتایا سوال کیا لیکن کسی نے کچھ نہیں کہا۔ انہیں اپنے ہاتھ آسمان کی طرف کیتے اور کیا اے اللہ میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو سوال کرتا ہے لیکن مینوں کسی کو نہیں کہتا۔ بڑی توجہ کا بات اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کی مانگا تیرے محبوب تیرا سبحان نبی وہ دی مسجد کے اندر میں انہوں نے سوال کرتا لیکن انہاں تو مینوں کسی کو نہیں کہتا۔ اس وقت حضرت علی حالت نماز میں سن کیا ہے سبحان اللہ مولا مرتضیٰ حالت نماز میں سن آپ اس وقت نماز پڑھ رہے سن تے حالت رکوع کی حالت کے اندر سن تو آپ نے اشارہ کیا رکوع کی حالت کے اندر اس سائل کو اشارہ کیا جس وقت وہ آپ نے قریب پہنچا تے آپ نے اپنی انگلی تو انگوٹھی جڑی اتار کا اشارہ کیا انہیں آپ کی انگلی تو انگوٹھی اتار لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر یہ رسم اس وقت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر عرض کی تھی اے الہ العالمین میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا سی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکہ فی امری اے میرے پروردگار میرے سینے میں کھول دے میرا مقصد آسان کر دے میری زبان کی گرہ کھول دے میری گل لوگ سمجھن لگ پڑن اور میرے قریبی بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا وزیر بنا دے انہاں دے نال میری پشت کو مضبوط کر دے اور میرے مشن کے اندر انہاں کو شریک کر دے الہ العالمین موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ آیت نازل فرمائی اے موسیٰ اسی تیرے بازو تیرے بھرا کی وجہ کے نال مضبوط کر دیتے ہیں اور تسی دوویں بھائی غالب آ جاؤ گے کفار کو اڈا واڑ بھی ڈیگا نہیں کر سکتے یا اللہ میں تو تیرا آخری نبی ہوں یا اللہ میرے سینے کو کھول دے میرا مقصد آسان کر دے میرے قریبی بھائی میرے ویر علی نو میرا وزیر بنا میرے قریبی بھائی میرے ویر علی نو میرا وزیر بنا دے میرا کیا جو اونچی ساری میرا وزیر بنا دے کون مولا مرتضیٰ شیخ خدا کہ آپ نے کو ایک سائل آیا سوال کیا حضور میں بھوکا میں کو کھانا چاہیے آپ نے اپنے غلام کو فرمایا کہ میں کھانا دے دیں انہیں کہا وہ کھانا کا دسترخوان دے فرمایا دسترخوان سمیت دے کیا جو دسترخوان سمیت دے عرض کی جو جڑا دسترخوان ہے وہ تے کچاوے اندر تو فرمایا کچاوے سمیت دے کچاوے سمیت دے جو بیٹا سکیا ہے وہ پہنا آپ دے فرمایا کچاوے سمیت دے جو عرض کی جو کچاوا کا جڑا اونٹ دی کانٹ تے فرمایا اونٹ سمیت دے کیا جو سبحان اللہ من تے لگتا ہے ہم نے سیدھا تقریر کر رہے ہیں میں تو یہ لگتا ہے کہ ذکر معاہدہ ہے ٹیڈی کو سبحان اللہ ہے یہ کوئی کرتا کرتا ہے تو سننے کے اجازت سے اس کا بغیر فرمایا عرض کی حضور نے کچاوا ہے اونٹ نہیں کاٹ ہوتے
سوال انہیں روٹی کا کیتا ہے لیکن آپ نے 70 اونٹ ان متا فرمائے ایک روٹی منگنے واسطے آیا مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روٹی نہیں بلکہ 70 اونٹوں کی قطار دے دی فرمایا لے جاؤ جا قیامت تک واسطے اے تیری نسلیں بھی کھاندیاں رہن گیاں اے ختم نہیں ہوئے گا کیونکہ لنگر علی ہے حسن حسین کی لنگر ہے واسطے نو لے جا اے تیری نسلیں ختم ہو جان گیاں لیکن علی دی خیرات ختم نہیں ہوئے علی پاک دی خیرات ختم نہیں ہوئے گی نالے اونٹاں نو اگے لا لیا تے نالے ٹردا جاندا ہے تے نالے کہندا ہے بڑا لجپال علی ٹھیک ہے سبحان اللہ بڑا لجپال علی بڑا لجپال علی بڑا لجپال علی اے لگیاں نبھا جان دے بڑا لجپال علی جنہاں جنہاں نو دا محبت نال مل کے پڑھ لو بڑا لجپال بڑا لجپال علی بڑا لجپال علی اے لگیاں نبھا جان دے بڑا لجپال علی اوے گل کیوں نہ کہے انہیں ایک روٹی کا سوال کیتا 70 اونٹ مل گئے جڑا بندہ کسے کو روٹی منگے انہوں 70 اونٹ مل جان پھر وہ کیوں نہ کہے لیکن تیرے میرے وچ طاقت نہیں اے اللہ پاک نے شان شیر خدا نو عطا فرمائی ہے پھر کہنا پوے گا بڑا لجپال علی لگیاں نبھا جان دے بڑا لجپال اے لگیاں نبھا جان دے سہارا جدا کوئی نہیں انہاں نو کرنا جان دے بڑا لجپال علی مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 رجب شریف ملا 13 رجب المرجب دا آپ دی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد طواف کعبہ پیا کردیاں نے پہلا چکر اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک فرماندیاں نے میں طواف کعبہ توجہ طلبات حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام دی والدہ محترمہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا ایک نبی دی والدہ محترمہ نے اور بیت المقدس کے اندر تشریف فرما نے توجہ طلبات حضرات محترم بڑی توجہ کرنا حضرت مریم سلام اللہ علیہا ایک نبی دی والدہ محترمہ نے بیت المقدس کے اندر موجود ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا اللہ نے فرمایا اے مریم اے بیت المقدس شریف ہے مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے ایک طرف لوگ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں ایک وچ لوگ عبادت کرتے ہیں یہ سچا گانا نہیں بچے دی پیدائش کی جگہ نہیں اس واسطے حکم ہے اینوں چھڈ دیو باہر جنگل دے اندر چلے جاؤ اللہ اپنے نبی دی والدہ محترمہ مریم علیہ السلام کو حکم عطا فرما رہا ہے کون مریم سیدہ طیبہ طاہرہ پاک مریم جنہاں دا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن دے اندر بیان فرما چھڈیا ایک نبی نو پیدا کرنے والی ماں عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ محترمہ اللہ نے حکم دیتا اے مریم اس جگہ تو نکل جاؤ اے بچے دی پیدائش واسطے جگہ نہیں سوال اس جگہ نو چھڈ دیو لیکن جدوں علی شیر خدا دی واری آئی آپ دی والدہ محترمہ گھر دے اندر موجود نے اچانک اٹھیاں بیت اللہ شریف کے اندر آ گئیاں آ کے طواف کعبہ کرنا شروع کر دیتا او عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ نو اللہ نے اتھوں نکلن دا حکم دیتا ادھروں علی دی والدہ نو حکم ہویا بیت اللہ شریف کے اندر آ جاؤ طواف کعبہ کرنے آ پہلا چکر لگایا دوسرا چکر لگایا تیسرا چکر لگایا جدو چوتھے چکر دے آندیاں نے فرماندیاں نے مینوں تکلیف محسوس ہوئی میرا دل گھبرا گیا دل دے اندر خیال آیا ایتھے کوئی نزدیک جگہ نہیں ہن میں گھر جاواں تے جا نہیں سکدی فرماندیاں نے میں کعبے دی
کہ گھر کدوں سجدا گھر خالی بھی کدی سونا لگا بولو کہ نہیں بولو کہ نہیں کدی خالی گھر سونا لگا گھر ادوں ہی سجدا جدوں گھر والا ہو میں کلا بیٹھ کے لیکن جڑا آن والا ہے نا یہ اہل بیت ہے یہ کون ہے اہل بیت دیوار شکل فرمایا ہے کہ میں خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو دیوار میں تالا نہیں کھولے حضرت مطالب مولا علی کے والد محترم کیونکہ آپ جڑے نے کعبے دے وچ مجاورت کرنا یعنی کہ کعبے دی دیکھ بھال کرنے اندر آپ کی ڈیوٹی ہے فرماندے نے کہ بڑی کوشش کی تالا کھولنے دی لیکن تالا کھلا نہیں بڑی کوشش کی انہوں کھولنے دی لیکن کھلا نہیں توڑنے کی کوشش کی ٹوٹا بھی نہیں جب مولا کائنات کی ولادت ہو گئی 13 دن گزرا 14 گزرا 15 گزرا 16 3 دن جب گزر گئے کہ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آیا سرکار تشریف لے کے آیا کون ہے کہ والی امام الانبیاء تاجدار مدہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے جب کون ہے کہ والی امام الانبیاء تشریف لے کے آئے سارے بیت اللہ کے دروازے کے کھڑے نے فرمایا کی گل ہے کی وجہ سارے نے ماجرا بیان کیتا فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ یہ تالا تواڈے کولوں نہیں کھلے گا حضور کی وجہ فرمایا میں دسنا یہ تالا کیویں کھلے گا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تالے نو ہاتھ لایا انج لگدا جے پہلے انتظار دے کرے کدوں ہاتھ لگے کدوں کھل جاؤ تالا کھل گیا دروازہ کھل گیا مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد بار گودی کے اندر سونا لال آپ نے لٹایا ہوا ہے جدوں اٹھ کے گرم چلیاں باہر تشریف لے کے آئیاں توجہ طلبا دے جدوں مولا مرتضی دنیا تے اوندے نے اودوں کعبے دی دیوار شک ہو جاتی ہے اودوں بیت اللہ کے اندر دروازے والوں داخل نہیں ہوئے دیوار والوں داخل ہوئے نے جدوں باہر آئے نے اودوں دروازے والوں باہر آئے نے راز کیے اندر حکمت کیے اے جڑے مولا مرتضی دے غلام نے نعرہ حیدری لگانے والے علی دے نال پیار کرنے والے علی نو مشتاق شاہ بننے والے علی نو حاجت روا مننے والے مولا مرتضی نو اپنا پیشوا مننے والے اپنا امام مننے والے اپنا مرتضی مننے والے انہاں نو دسیا گیا جدوں تسی علی المرتضی نو اپنی مدد واسطے پکارو گے چاہے کہ پہاڑ ہون علی اوے جنوں کعبے دی دیوار نہیں دیکھ سکتی اے دنیا کے پہاڑاں دے اندر کی طاقت ہے جدوں علی نے آنا ہوے کعبے دی دیوار بھی نہیں روک سکتی لیکن جدوں دروازے وچوں باہر نکلے نے پھر دسیا اگر ایتھے آنا ہوے تے اے اودا گھر جڑا دروازے وچوں باہر آ رہا اگر ملنا ہوے نا ایتھے آ کے فرمایا دروازے وچوں باہر آ گیا اگر ملنا ہوئے تو پھر یہ ملو اگر یہ محبت سینے کے نہ ہو اگر یہ پیار ہی نہ ہو اگر علی پاک کا نام لیا منہ کے اوپر کڑا کرایا توجہ ہے گا یہ مولا علی کا نام لیا منہ کے اوپر کڑا کرایا جب 12 بجے بلکہ 12:30 بلکہ 12:30 نہیں 14-15 بجے بیڑے ہی گرد ہو جاتا ہے ہاں جی تو پھر جا کے حج کرو نہ کرو پاک کرو تو نہ کرو یہ اپنی مرضی گھر والا دے دیں سبحان اللہ سبحان اللہ گھر والا دے دیں جن نے پھر انہیں پیار کرنا ہے انہیں پھر کچھ نہ کچھ پانا ہے جنہیں پیار نہیں کرنا محبت نہیں کرنی مولا مرتضی شیخ خدا اللہ تعالیٰ کا بغض اپنے دل کے اندر رکھنا ہے پھر مت سوچے کہ ہم مکھے کے چھاڑی کے سر کے اوپر بنا تو میرا بات سمجھے کہ ساڈا کو جنت دے نال کنیکشن ہے میرا جنت دے نال تعلق کوئی نہیں انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون سارے ہیں دریا
یاد سبحان اللہ اسی سارے ہیں دریا اسا ہے دل رہنا ہے دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا ہے دم دم ہر ویلے اسا جنہوں اللہ پاک نے ہاتھ دیتے ہیں علی علی کہنا ہے دم دم ہر ویلے اسا اونچی آواز نال کہہ دیو اسا کہنا ہے دم دم ہر ویلے اسا سارے ہیں دریا یہ نہیں کہ گلا میں تسی ہو تسی نہیں میں نہیں نہیں سارے ہیں دریا اسا ہے دل رہنا دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا ہے دم دم ہر ویلے اسا دم دم ہر ویلے اسا لالچ نہ دیو علی دی اس باندی نو سونا کی کرنا چاندی نو لالچ نہ دیو علی دی اس باندی نو سونا کی کرنا چاندی نو لال علی سونا لال علی سونا میرا دیور دل کہنا ہے دم دم ہر ویلے اسا دم دم ہر ویلے علی والے بول لگے دم دم ہر ویلے دم دم ہر ویلے اسا بابا وے بلند محبت نال پڑھ لو اسا کہنا ہے دم دم ہر ویلے دم دم ہر ویلے امام انبیاء تاجدار خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علی نے مطلق فرما حضرت علی فرماتے ہیں میرے مطلق کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق میرے تیرے لگے والا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی دے نال مومن محبت کرے گا منافق علی دے نال بغض رکھے گا مومن علی دی محبت تو بغیر رہ نہیں سکتا تے منافق علی دے نال محبت کر نہیں سکتا مومن جڑا ہے وہ علی پاک دی محبت تو بغیر نہیں رہ سکتا تے جڑا منافق ہے وہ علی پاک دے نال محبت وہ لگ علی پاک دے نال محبت کر ہی نہیں سکتا لا يحب علی جن منافق ولا يبغضه مؤمن فرمایا علی دے نال منافق کبھی محبت کر نہیں سکتا کہ مومن علی دی محبت تو بغیر نہیں منافق جڑا ہے وہ علی پاک دے نال محبت کر نہیں سکتا تے جڑا مومن وہ علی پاک دی محبت تو بغیر رہ نہیں سکتا وکان المنافقون يبغضونه لما كانوا يرون من جماله وكماله وسقط به في الدين فرمایا اس وقت جڑے بغض علی کرتے سن فرمایا
اس وقت جدو مولا مرتضیٰ شیر خدا اپنے حسن و جمال کے اندر اور آپ کے کردار کو دیکھتے سن کہ آپ کے نال بغض کرتے سن جیسی انہوں منافقہ کو پہچان لیندے سن کیویں فرمایا اسی انہاں دے سامنے مولا علی دا ذکر کرتے سن تے جڑے منافق سن انہاں دے چہرے تے بارہ آ جاندے سن تے جڑے مومن ہوندے سن انہاں دے چہرے مسکرا سبحان اللہ یا جی تسی دیکھ لو ایڈے لمبے مرحب ایڈی ایڈی لمبیاں داڑھیاں تے سوارا نکیاں تے باقی اچھا کڈی انہاں سامنے اج بھی تسی مولا علی دا نام لو تے چہرے تے بارہ آ جاندے نے انہاں بھی تے قیامت والے دن آنا جنت وچ آکھنا کہ نہیں آکھنا بولو کہ نہیں انہاں نوں پوچھو مولوی تساں سلوات نہیں کی کیوں اہل جنت واسطے متھے تے ملائکہ دے واسطے نہیں جنت واسطے نمازاں پڑھدیاں کیوں پڑھدے ہو جنت واسطے قرآن کی تلاوت کرتے ہو جنت واسطے روزے رکھتے ہو جنت واسطے جدوں قیامت والے دن سارے مولویاں اکٹھے ہو کے سارے دی بات نہیں اے دوجی پارٹی سارے مولا جڑے مولا مرتضیٰ شیر خدا دا بغض اپنے دل دے اندر رکھدے نے انہاں جدوں قیامت والے دن اکٹھے ہو کے دروگا جنت دے کول پہنچنا ہے شاید ترجمانی کردا ہے بلا آکھنا جا کے فرشتیاں نوں ساڈا جنت دے وچ پلا دے سبحان اللہ انہاں مولا آکھنا جا کے فرشتیاں نوں ساڈا جنت دے وچ پلا دے اساں رب رب کر کے عمر ساری کیتا اپنے نام لا دے اگوں کہنا فرشتیاں انہاں مولویاں نوں انہاں دے منہ تے مار کے چاڑے ٹر جاؤ چپ کر کے دوزخ نوں تہاڈا علی والا ٹوکن شاہ دے والے پاسے جو تہاڈا جنت والے پاسے کم کوئی نہیں کیونکہ تہاڈا علی دے نال پیار کوئی نہیں علی دے نال محبت کوئی نہیں تہاڈے دل دے اندر علی دے نال بغض ہے تسی اپنے سینے دے اندر علی دا بغض رکھدے ہو علی دے نال پیار نہیں کردے علی پاک دے نال محبت نہیں کردے جنت وچ ہو جاوے گا جدے سینے دے اندر مولا مرتضیٰ دی محبت ہوے گی جدے سینے دے اندر حسین کریم دی محبت ہوے گی جدے سینے دے اندر سجدہ دے بوے دا احترام ہوے گا جدے سینے دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آل دی محبت ہوے گی اہل بیت الطاہر دی محبت ہوے گی ازواج دی محبت ہوے گی اصحاب دی محبت ہوے گی جڑا انہاں نال پیار کرنے والا ہوے گا او جنت وچ داخل ہوے گا جڑا انہاں سارے دے وچوں کسے ایک دے نال بھی منافقت رکھے گا او دا ٹھکانہ جہنم تے ہو سکدا ہے جنت وچ نہیں جا سکے گا وہ جنت وچ نہیں جا سکدا جہنم میں تو سڑ سکدا جہنم میں تو کھانا خراب ہو جائے گا اوتھے تے مرے گا جا کے ہن اے تو مراد اے نہیں 300 قرآن پاک دی آیات بینات اونے جڑے مولا مرتضیٰ دے ہاتھ وچ موجود ہیں سبحان اللہ جڑے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ دے اندر نال موجود 300 قرآن پاک دی آیات بینات جنہاں دے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوئے انت اخی فی الدنیا والآخرہ فرمایا علی تو میرا دنیا تے بھی بھرا ہے آخرت کے اندر دنیا تے بھی میرا آخرت کے اندر ایک اعزاز اللہ نے نبی نے اور کسی کو عطا نہیں فرمایا یہ اعزاز اللہ نے نبی نے اور کسی کو عطا نہیں فرمایا ہن کی کریے صرف اللہ علی پاک نو منیے پھر دوجا نو مننا چھڈ دئیے اے اعزاز اللہ پاک نے کنوں عطا فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعزاز کنوں عطا فرمایا صرف مولا علی کنوں عطا فرمایا انت ہی فی الدنیا والآخرہ فرمایا علی تو میرا دنیا دے وچ بھی بھرا ہے تو میرا آخرت دے وچ بھی بھرا یار بولو تے سمجھ نہیں آوندی نہیں آوندی بھائی سپیکر پہ کر دو انت ہی فی الدنیا والآخرہ فرمایا علی تو میرا دنیا میں بھی میرے آخرت میں بھی ہے سبحان اللہ تو ہن نہیں سمجھ لگی میں کیا کہہ رہا سبحان اللہ تو ہن تو ہن نہیں لگی سمجھ لگی تو تسی اونچی زبان نال لگی اے اعزاز اللہ کے نبی نے اور کسی کو نہیں عطا فرمایا سبحان اللہ تے میں عرض کر رہا کہ ہن اے اعزاز اللہ تبارک و تعالی نے مولا علی کو عطا فرمایا تے کی خیال ہے علی پاک تو علاوہ دوسرے نے مننا چھڈ دئیے بولو بولو اصل کسی مولوی کو نہیں پوچھتے اپا ایویں کام کرنے ہیں کہ سیدھا علی کو
علی پاک نو اونج مننے جے منن دا حکم میرے تے تیرے لاجواب آقا نے عطا فرمایا کہ امام الانبیاء نے حکم عطا فرمایا ساڈا کیتا اے بڑا لجپال یا سبحان اللہ جاری فرما دے جیڑا بندہ کہے ابوبکر تے عمر جڑے نے او انی تو گھٹ نے فرمایا جیڑا حضرت ابوبکر دی شان تے حضرت عمر فاروق دی شان میرے تو ودا میرے تو گھٹائے فرمایا او بندہ پکا جھوٹا ہے اور شرف النبی کتاب کے اندر حوالہ موجود ہے 10 صدیاں پرانی کتاب ہے میرے تے تیرے لاجپالا مولا علی نے فرمایا مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا طبقہ ابھرے گا جڑے نوافسی نام تو شہرت پان کے فرمایا میرے دوست اپنے آپ کو ظاہر کرن گے علی دا منن والا کہن گے فرمایا اللہ دی قسم ہے او لوکی جھوٹے ہون گے حضور وجہ کیے فرمایا وہ میرے دوست نہیں ہون گے بلکہ انہاں دی نشانی ہوے گی او ابو بکر تے عمر نو گالاں کڈدے ہون گے تے جڑا ابو بکر تے عمر نو چنگا نہ جانے فرمایا او علی دا ساتھی نہیں ساتھی ہوئے جڑا ابو بکر دے نال بھی پیار کرے عمر دے نال بھی پیار کرے عثمان دے نال بھی پیار کرے جڑا انہاں نال پیار کرن والا ہوے گا اوہی سچا علی دا عاشق ہوئے گا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 300 آیات بینات مولا علی دے حق دے اندر قرآن پاک دے اندر نازل ہوئیاں نے فرمایا سب تو والا 300 آیات بینات بے شک اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ میرے حق کے اندر نازل ہوئی نے فرمایا لیکن میں علی اعلان کرنا ہوں کہ ابو بکر سب تو افضل ہے سبحان اللہ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہونا یہ کوئی معمولی کی بات نہیں لیکن اہل سنت و جماعت عقیدہ کی ہے تواڈے نزدیک خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہونا تو بڑی بڑی گل ہے کعبہ کے اندر پیدا ہونا تو بڑی بڑی گل ہے ساڈے نزدیک کوئی نہیں بڑی گل ساڈے نزدیک ایڈی بڑی گل کوئی نہیں کیوں کہ 360 غیر اپنا ساڈا 360 بہت مجبور سر مت تواڈے ذہن دے وچ یہ ہوے گا کہ علی نو عظمت ملی کعبے دی وجہ نال نہیں ساڈا عقیدہ پوچھ ساڈا عقیدہ ہے کہ تو بہت منن والا ہے نا تو بہت منن والا پر ساڈا عقیدہ پوچھ سنیا دا عقیدہ ہے تو مانا میں کعبے دی وجہ نال علی پاک نو عظمت ملی اگر سنیا والا پوچھنا ہے تو سنیا دا عقیدہ ہے اگر کعبے نو عظمت ملی ہے تے علی دی وجہ تے نال ملی اگر کعبے نو عظمت ملی ہے تے کدی وجہ نال ملی ہے بولو تے صحیح مولا علی دی وجہ تے نال محبت مولا علی دی وجہ تے نال کعبے نو عظمت ملی ہے اسی اے نہیں کہندے کہ اگر علی پاک کعبے دے وچ پیدا ہوئے نے بڑی 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 گل حدیث پاک سنو میرے نبی نے ہاں اگر کوئی بندہ ہے کبھی نہیں تسی ایڈی بڑی گل کر دیتی کہ علی پاک دی وجہ نال اگر بیت اللہ شریف اللہ دا گھر ہے تسی کہہ دیتا کہ علی پاک دی وجہ نال انہوں کو عظمت ملی تے میں تانوں حدیث سیاست وچوں پڑھ کے سناتا سبحان اللہ تیرے تو علاوہ ہن باقی سارے کہنے کہ سبحان اللہ تو کلا جمعہ پڑھنا ہے یہ نہیں آئے جمعہ پڑھ کہو سبحان اللہ یہ تو کلا پڑھنا واسطے سارا زور تو ہی لانا تے میں لانا ہے نا کیوں نہیں لانا سبحان اللہ میں عقیدہ میں ذمہ دار علی پاک دی وجہ تو کعبے کو عظمت ملی سبحان اللہ
میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا حرمت المومن اعظم عند اللہ حرمت من کا، فرمایا مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک تیری حرمت تو زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بیت اللہ شریف میں اشارہ کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرمت المومن من اعظم عند اللہ حرمت من کا، فرمایا مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک تیری حرمت تو بہت زیادہ ہے۔ اگر عام مومن کی حرمت بیت اللہ کی حرمت تو بہت زیادہ ہے، تو میں جی گل پیا کرنا وہ تے امیر المومنین بھی ہے تے امام المتقین بھی۔ میں جی بات پیا کرنا وہ امیر المومنین بھی ہے تے امام المتقین۔ وہ شان کا کی عالم ہو گیا، وہ مقام کا کی عالم ہو گیا۔ ہوں ٹائم تو کیوں ڈالا توجہ کرو، میں صرف ایک گل سنا کے تقریر ختم کرنے لگا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے تو والدہ نے پڑھایا، آپ کی چچی فاطمہ بنت اسد، میرے آقا نے اتنا پیار کیا کہ جب مولا علی دی والدہ کا وصال ہویا کہ میرے آقا خود قبر وچ لیٹ گئے، خود قبر وچ لیٹ گئے اور اس کو متبرک کیتا اور اپنی قمیض اتار کے مولا علی دی والدہ کے گالے پا دی تے سرکار روئے، فرمایا میری او والدہ ہے، کہ میری او ماں ہے جن نے میری ماں تو بعد شامل ہے، پیار کیتا ہے، محبت کیتی، شفقت کیتی ہے۔ وہ فاطمہ بنت اسد نبی پاک علیہ السلام نے جس وقت لکھیا تو چاچی نے مبارک دیتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک اللہ نے ویر عطا کیتا ہے، بڑا سونا بیٹا ہے، لیکن مجھے شک پیدا کہ زمین اکھاں نہیں کھول سرکار نے فرمایا میں جاننا تو نہیں کھول سبحان اللہ، مینوں پتہ چاچی جی تسی نہیں جانتے میں جاننا، اکھاں کیوں نہیں کھولنا، میرے ہاتھاں دے اوپر پا دیو۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے مولا مرتضیٰ نو جس ویلے امام الانبیاء تاجدار خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھاں دے اوپر لٹایا، مولا مرتضیٰ نے اکھاں کھولیاں، اکھاں کھولیاں، اکھاں کھولیاں۔ جس وقت بچپن دا زمانہ گزر گیا، مولا مرتضیٰ جس وقت جوانی دے اندر چڑھ رہے نے، میرے تے تیرے لے پالا السلام نے ایک دن مولا مرتضیٰ نو پوچھیا، فرمایا جی ایک گل تے دس، عرض کیتی کا حکم ہوئے، فرمایا جدوں تو پیدا ہویا سے، جدوں تو دنیا تے آیا سے، اکھاں کیوں نہیں سی کھولدا؟ اپنی ماں نو بڑا پریشان کیتا ہے، اودی وجہ کی ہے؟ مولا مرتضیٰ فرمانے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکھاں اس واسطے نہیں سا کھولدا، عالم رواح دے اندر اپنے دل دے اندر اپنے دل دے نال ایک عاشقی وعدہ کیتا سی، جدوں میں دنیا دے اندر جانا ہے، بھاویں حرم شریف ہوے، بھاویں بیت اللہ ہوے، بھاویں جبل احد ہوے، بھاویں خندق ہوے، بھاویں فضاواں ہون، بھاویں ہواواں ہون، بھاویں دنیا دی کوئی چیز ہوے، اونی دیر تک اکھاں نہیں کھولنیاں جنی دیر تک
ماتا مغفورا فرمایا جڑا میری آل نال محبت کرے میرے علی نال محبت کرے حسن نال محبت کرے حسین نال محبت کرے میرے قریبیاں دے نال محبت کرے فرمایا دنیا تو جاوے گا شہادت دا درجہ لے کے جاوے گا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا فرمایا مرے گا اونوں جدوں بخشیا جائے گا محبت مولا پر گزاری محبت علی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا تھی اللہ پاک